بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ہم سب پر۔ حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوفے میں ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز فجر کے بعد ایک شخص سے فرمایا کہ فلاں مقام پر مسجد کے پہلو میں ایک مکان ہے، اس میں ایک مرد اور ایک عورت تمہیں لڑتے ہوئے ملیں گے، جاؤ انہیں ہمارے پاس لے آؤ۔ وہ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ واقعی وہ دونوں آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ وہ ان دونوں کو ساتھ لے آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آج رات تم دونوں میں بہت لڑائی ہوئی۔ نوجوان نے کہا، اے امیر المومنین، میں نے اس عورت سے نکاح کیا، مگر جب میں اس کے پاس آیا تو اس کی صورت میں مجھے سخت نفرت ہو گئی۔ اگر میرا بس چلتا تو میں اس عورت کو اسی وقت اپنے پاس سے دور کر دیتا۔ اس نے مجھ سے جھگڑنا شروع کر دیا اور صبح تک لڑائی ہوتی رہی، یہاں تک کہ آپ کا بھیجا ہوا آدمی ہمیں بلانے کے لیے پہنچا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضرین کو جانے کا اشارہ فرمایا اور وہ چلے گئے۔ اس کے بعد آپ نے اس عورت سے پوچھا، تو اس جوان کو جانتی ہے؟ اس نے کہا، نہیں، صرف اتنا جانتی ہوں کہ کل سے یہ میرا شوہر ہے۔ آپ نے فرمایا، اب تو اچھی طرح جان لے گی، مگر سچ سچ کہنا، جھوٹ ہرگز نہیں بولنا۔ اس نے کہا، میں وعدہ کرتی ہوں جھوٹ قطعی نہیں بولوں گی۔ آپ نے فرمایا، تمہارا چچا زاد بھائی تھا جو تم پر عاشق تھا، اور تو بھی اس سے بہت محبت کیا کرتی تھی۔ اس نے اس بات کا بھی اقرار کیا۔ پھر آپ نے فرمایا، تو ایک دن کسی ضرورت سے رات کے وقت گھر سے نکلی تو اس نے تجھے پکڑ کر تجھ سے زنا کیا اور تو حاملہ ہو گئی۔ اس بات کو تو نے اپنے باپ سے چھپا کر رکھا۔ اس نے کہا، بے شک ایسا ہی ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، تیری ماں سارا واقعہ جانتی تھی۔ جب بچہ پیدا ہونے کا وقت آیا تو رات تھی، تیری ماں تجھے گھر سے باہر لے گئی۔ لڑکا پیدا ہوا تو نے اسے ایک کپڑے میں لپیٹ کر دیوار کے پیچھے ڈال دیا۔ اتفاق سے وہاں ایک کتا پہنچ گیا، جس نے اسے سونگھا۔ تو نے اس کتے کو ایک پتھر مارا جو بچے کے سر پر لگا، جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ تیری ماں نے اپنے ازار بند سے کچھ کپڑے پھاڑ کر اس کے سر کو باندھ دیا۔ پھر تم دونوں وہاں سے چلی گئیں اور پھر تمہیں اس لڑکے کا کوئی پتہ نہ چلا۔ اس عورت نے جواب دیا، ہاں حضور، ایسا ہی ہوا تھا، مگر اے امیر المومنین، اس واقعے کو میرے اور میری ماں کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں جانتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب صبح ہوئی تو فلاں قبیلہ اس لڑکے کو اٹھا کر لے گیا اور اس کی پرورش کی، یہاں تک کہ وہ جوان ہو گیا۔ کوفہ شہر میں آیا اور اب تجھ سے شادی کر لی۔ پھر آپ نے اس نوجوان سے فرمایا، اپنا سر کھولو۔ اس نے اپنا سر کھولا تو زخم کا اثر ظاہر تھا۔ آپ نے فرمایا، یہ تمہارا ہی لڑکا ہے، خدائے عز و جل نے اسے حرام چیز سے محفوظ رکھا ہے۔ فرمایا، لے اسے اپنے ساتھ لے جا۔ اس عورت نے جواب دیا، ہاں حضور، ایسا ہی ہوا تھا۔ فرمایا، لے اسے اپنے ساتھ لے جا، تو اس کی بیوی نہیں، ماں ہے، اور یہ تیرا شوہر نہیں بلکہ تیرا بیٹا ہے۔ مذکورہ عورت کے سارے پوشیدہ حالات حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بتا دیے، جس سے واضح طور پر ثابت ہوا ہے کہ اپنے بارے میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ میں اللہ کی مدد سے غیب کا علم جانتا ہوں۔ بنی اسرائیل میں ایک گنہگار شخص تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو لوگوں نے اسے بے گور و کفن یوں ہی پھینک دیا۔ اللہ عز و جل نے اسی وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی کہ اسے غسل دے کر اس کی نماز جنازہ ادا کرو، بے شک میں نے اس کی مغفرت فرما دی ہے۔ عرض کی، مولا، کس سبب اس پر یہ کرم ہوا؟ یہ تو بہت گنہگار آدمی تھا۔ ارشاد فرمایا، ایک دن یہ رات میں اٹھا تو اس نے میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام دیکھ کر ان پر درود شریف پڑھا، اس سبب میں نے اسے بخش دیا ہے۔ درود شریف پڑھنے کی فضیلت یہ ہوتی ہے،
درود شریف کے بے پناہ فوائد ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ درود شریف کو پڑھنے والا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب غلام بن جاتا ہے اور دین و دنیا میں اسے کسی چیز کی کمی نہیں رہتی اور سکون و قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ جبھی بزرگان دین اپنے معمول میں کثرت سے درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجئے اور ایک اچھا کمنٹ ضرور دیجئے۔ ملتے ہیں پھر کسی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔